لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں. ابھی السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے. کبھی کسی اظہار رائے جو ہے، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے. اس وقت مغربی پاکستان میں، آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار، مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی گئی. یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا. لیکن ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں. اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں، کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے، کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ وی لاگز بھی کرتے ہیں. وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اس کو وہ کیسے بیلنس کرے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حل ایک ہی ہے، اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے. اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا. یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی. آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ، اور وہ اسپونٹینیسلی ہنس پڑا. اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا. دیکھیں سچ سب کو پتا ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتا تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ
دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا، میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے، ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپہولڈ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا انتہائی اہم خطاب قانون اور آئین کی حکمرانی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان دنوں میں تنقید کی زد میں، اور ایک جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے جو حالیہ فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے سے کافی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ اب عدلیہ کو انہوں نے نشانے پر لیا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ عظمیٰ بخاری نے تو انتہائی سخت قسم کی پریس کانفرنس بھی اس ریزرو نشستوں کی کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر کی ہے، اور کافی الزامات بھی لگائے گئے ہیں معزز ججز پر۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اس ملک کو چلانے کا واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ آئین ہے، وہ قانون ہے۔ آئین اور قانون کی اگر حکمرانی ہوگی تو جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا تحفظ سپریم کورٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ اسی لیے کہ کسی انسان کا جو بنیادی حق ہے کوئی بھی اس کو اس سے محروم نہ کر سکے۔ ایک سابق لیڈر کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ کئی لیڈر پھانسی چڑھ گئے، کئی لیڈروں کو بند کیا گیا، جس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ آئین پر نہیں چل رہے لوگ۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔